ہمارا دل چاہتا تھا. ہم مظاہرے بھی نہیں کر سکے اس ملک میں. ہم نے اپنی آزادی پتہ نہیں کہاں کھو دی ہے. اللہ کرے ہمیں ہماری آزادی جلد واپس ملے, ہماری فنڈامنٹل رائٹس واپس ملے, کہ ہم اپنے کھل کے اظہار کر سکیں وداؤٹ اینی فیئر اور فیور. ٹھیک جی. سفینہ صاحبہ آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ چیزیں جو ہیں. جی نقوی صاحب آپ کرنا چاہ رہے ہیں, کمپلیٹ کر لیں. جی حمزہ صاحب. جی ٹھیک ہے نقوی صاحب, میں سفینہ صاحبہ کا اس پہ نقطہ نظر جانوں. جی سفینہ صاحبہ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ موجودہ صورتحال, امیر قطر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ مذاکرات ہونے چاہیے, اس پہ وضاحت جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے, یہ جو تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن دوسری جانب پاکستان, اس کو وزیر اعظم پاکستان ان کا خیر مقدم کرتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. نائب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے جو ہم نے تجویز کیا تھا, اس میں ترامیم کروائی گئی ہیں نیتن یاہو کی جانب سے. السلام علیکم حمزہ, تھینک یو سو مچ. پہلی بات جو آپ نے بولا کہ قطر نے ریاکشن دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ان کے نکات ایسے ہیں جس کے اوپر وضاحت یا ڈسکشن ابھی باقی ہے, تو بالکل ان کا رائٹ ہے. کسی چیز میں اگر ان کو لگتا ہے ابہام ہے تو وہ اس کے اوپر ڈسکشن کا کہا ہے نا, انہوں نے رد تو نہیں کیا, انہوں نے یہ تو نہیں کہہ دیا نا کہ یہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا مزید ہمیں کلیریفیکیشن ہو سکتا ہے, ان کو چاہیے, وہ ان کا رائٹ ہے, انہوں نے بات کر دی. پاکستان نے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے خیر مقدم کیا, بالکل ٹھیک کیا انہوں نے. اور وہ کیا کرتے, آپ کا کیا خیال ہے, آپ مجھے بتائیں. آپ کے ساتھ ساتھ میں پورے پاکستانیوں سے ایک سوال کرتی ہوں, کیا پاکستان کرتا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتا ہے کہ ہم نے فلسطین کو جو آپ ایک الگ اسٹیٹ کا درجہ دینے جا رہے ہیں وہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل دن رات بمبارڈنگ کر کے تمام فلسطینیوں کو نیست و نابود کر دے؟ یہ چاہتے تھے آپ لوگ؟ اگر وہاں پر فلسطین ابھی تک وہ بچے شہید ہو رہے ہیں, وہ مائیں بہنیں بیٹیاں شہید ہو رہے ہیں, لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں, میں اور آپ تو اپنے اپنے گھر میں بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے. حمزہ کون گیا ہے فلسطین میں جنگ لڑنے کے لیے؟ مجھے بتائیں نا آپ, کون گیا ہے؟ کس کی فوجیں گئی ہیں, کس مسلمان ریاست کی فوجیں گئی ہیں وہاں پر ان فلسطینیوں کو بچانے کے لیے؟ تو یہ ڈھکوسلے جو مسلمانوں نے بنائے ہوئے ہیں نا, اپنے اپنے ملکوں میں آزاد آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے ملکوں میں گھروں میں بیٹھے ہوئے آپ مزے سے کھا رہے ہیں, اپنے بچوں کی لائف انجوائے کر رہے ہیں. ان فلسطینیوں سے کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ وہ کس درد میں رہ رہے ہیں؟ کہا جی ہم فلسطین کے بہن بھائی ہیں, ہم ان کی خاطر کٹ مر جائیں گے. تو مرے نہ جا کے آپ لوگ. سفینہ صاحبہ پہلی چیز تو یہ کہ اگر پاکستان میں, سفینہ صاحبہ پہلی چیز تو یہ کہ اگر پاکستان میں پروٹیسٹ کیا جاتا ہے فلسطین کے غزہ کے لوگوں کے حق میں, تو ان کی گرفتاریاں عمل میں آتی ہیں, ان پہ ایف آئی آرز درج ہوتی ہیں, اور ان کو جو ہے وہ شیلنگ بھی ان پہ کی جاتی ہے, مار پیٹ بھی کی جاتی ہے. دوسری چیز جو آپ نے کہا کہ اور پاکستان کیا کرتا, 2020 میں اسی طرح کا منصوبہ تھا تو شہباز شریف صاحب اس کو ظالمانہ قرار دے رہے تھے, ان کو انسانی حقوق کے خلاف قرار دے رہے تھے. اور پھر ایک قاتل ایک محافظ کیسے بن سکتا ہے؟ آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی ان کے محافظین ہوں گے, ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, وہی لوگ جو لوگ ظلم و بربریت کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی. جب عمران خان صاحب کے بیانات آن ریکارڈ ہیں, جب وہ کہتے تھے میں 2 اسٹیٹ فارمولا پہ بلیو کر رہا ہوں کہ ایسے ہونا چاہیے, تو وہ 2 اسٹیٹ فارمولا کیا تھا؟ وہی فارمولا اب چل رہا ہے. یہ سیاستدانوں کی باتیں ہوتی ہیں, جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ اچھی چیز کو بھی کرٹیسائز کرتا ہے, جب وہ حکومت میں ہوتا ہے وہ بری چیز کو بھی چاکلیٹ بنا کے آپ لوگوں کو پیش کرتا ہے کہ کھا لیں آپ لوگ. عمران خان صاحب تب ہر چیز کے لیے ایگری تھے. تب وہ جو یہ محسن صاحب نے بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی اپنی کوئی سہ نہیں ہے, وہ لگتا ہے کسی کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں, ادھر وہ فیلڈ مارشل کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں یا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں. ویری گڈ, بہت اچھا انہوں نے جواب دیا. اس وقت عمران خان صاحب کس کی ڈکٹیشن پہ چل رہے تھے؟ اس ٹائم وہ باجوہ صاحب کی ڈکٹیشن پہ چل رہے تھے. سفینہ صاحبہ اس وقت وہ باجوہ صاحب کی ڈکٹیشن پہ چل رہے تھے. میں اس سے اگری کرتا ہوں اور اس پہ ایکسپٹ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف. The point is, پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ غلط بات کو پک کرتے ہیں. تمام ملک کے وزرائے اعظم جو ہوتے ہیں وہ اپنے ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ کی سہ کے ساتھ ہی چلتے ہیں. For kind information, آپ لوگوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل, پاکستان کے جو آرمی چیف ہوتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ اس کو ہوا بنا کے رکھا ہوا ہے. پوری دنیا میں ہر جگہ پر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لے کے فیصلے کرتے ہیں تمام ممالک, تمام وزرائے اعظم, تمام پریزیڈنٹ. صدر ٹرمپ کا الیکشن جیتنے سے پہلے کیا خیالات تھے آپ کو پتا ہے نا سارا کچھ. جب وہ اقتدار میں آئے ان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو آن بورڈ لیا. اب ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ. تو بیانات داغنا, ووٹ لینے کے لیے ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. جب کسی ملک کی کمانڈ سنبھالی جاتی ہے تو سینسبلی بیہیو کرنا ہوتا ہے,
سینس پریویل کرنی چاہیے. آپ بات کرتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو پاکستان کے اندر دنگا فساد کرنے کی اجازت دے دی جائے, وہ فلسطین کے نام پہ, جو فلسطین میں کہتی ہوں لاکھوں کلومیٹر دور ہے, جہاں آپ کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن آپ نے پاکستان میں دنگے فساد کرنے ہیں, پاکستان میں آگ لگانی ہے, پاکستان میں اداروں کے اوپر حملے کرنے ہیں, اس چیز کی آپ کو اجازت دے دی جائے. کہاں آپ نے پرامن احتجاج کی؟ آپ بات کرتے ہیں احتجاج کے رائٹ کی. میں برطانیہ میں بیٹھی ہوئی ہوں, یہاں فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, بین ہے. 500 گرفتاریاں ہوئی, یہاں تو بیٹھے ہوئے بھگوڑے جو پاکستان کے ہیں آئے نا میدان میں, نکالے نہ کرے نا پروٹیسٹ. پاکستان تو بہت ظالم, بہت جابر ریاست ہے. برطانیہ میں کر کے دکھائیں مجھے, گھروں سے نکلتے نہیں ہیں, یہاں پر بیٹھے ہوئے جو برطانیہ میں بیٹھے ہوئے یہی چلے جائے. سفینہ صاحبہ, برطانیہ کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے میرے خیال میں. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام کے اوپر آپ دنگے فساد کرنے کی اجازت دے دی جائے آپ کو؟ پرامن پروٹیسٹ جو ہے وہ رائٹ ہے, پرامن پروٹیسٹ کی اجازت مل سکتی ہے, پرامن پروٹیسٹ کی اجازت سفینہ صاحبہ کی ماں کو, وہاں کی بہنوں کو, وہاں کے جو نوجوان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کے مطابق ہم بس وہ جب اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نست و نابود کر دیں گے, تو وہ نست و نابود ہوتے ہوئے ہم دیکھتے رہیں کہ جی بالکل کر دینا چاہیے, لیکن ہم وہ نہیں مانیں گے. ہم فلسطینیوں کے لیے ایک الگ سٹیٹ پہ ایگری نہیں ہوں گے, نست و نابود کر دیں. آپ وہ چاہتے ہیں سفینہ صاحبہ الگ ان کو بچانا فرض ہے آپ کا, جو بچ گئے ہیں ان کو بچانا فرض ہے یا ان کو ختم؟ جی نقوی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, سفینہ صاحبہ کو کمپلیٹ کر لینے دیں. تو مجھے یہ بتائیں کہاں کی یہ کہاں کی سوچ ہے؟ یہ تو وہی ہے نا کہ آپ کے نیبر میں آگ لگی ہوئی ہے تو آپ کہہ رہے او ہو مجھے بڑا افسوس ہوا. بھائی نیبر کے اگر آپ کے آگ لگی ہوئی, آپ کا کام ہے جا کے پریکٹیکلی طور پہ ان نیبرز کی مدد کرنا, آگ بجھانا. آگ تو بجھا نہیں سکتے, آگ لگے ہوئے تماش بین بن کے آپ تماشا دیکھتے رہے اور کہیں او ہو ہم بڑا افسوس کر رہے ہیں. ہم یہ ہونے نہیں دیں گے کہ دشمن بھی آ کے اس گھر کی آگ نہیں بجھا سکتا. سفینہ صاحبہ آپ کی ساری باتیں جو ہیں میں دیکھیں اس نے ہر جگہ پہ جا کے جنگ بند کروائی ہے, جو کہتا تھا ٹرمپ نے آ کے پوری دنیا میں آگ لگا دینی ہے. اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو ہونے کیوں نہیں دیتے؟ آپ چاہتے ہیں جو بچ گئے. سفینہ صاحبہ یہ اچھا ہے کہ ایک قاتل جو ہے وہ محافظ بن سکتا ہے, ایک قاتل جو ہے وہ محافظ بن سکتا ہے, یہ اچھا ہے. ابھی دیکھیں وہ تو اس کی خواہش ہے نا, اس کی خواہش ہے, ابھی ایگریمنٹ تو نہیں ہوا. تو پھر اس پہ وزیراعظم پاکستان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان نکات پہ ہم رضامند نہیں ہیں, اتنے نکات پہ ہم رضامند ہیں. نہیں کر سکتے نا پرائم منسٹر کو. میں اور آپ اگر ہم انڈیویجول سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ٹرول کسی بھی سفینہ صاحبہ, there is a two statements of the representative of two countries. امیر قطر جو ہیں انہوں نے کلیئرلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان چیزوں پہ تحفظات ہیں. کہتا تھا کہ ہمیں 2 اسٹیٹ کا فارمولا چلا ہے, تب آپ کتنا بولے تھے, تب آپ کتنا نکلے تھے سڑکوں پہ. ہم ان کے بھی عمران خان طاقت میں تھا اور عمران خان سب کچھ کرنا چاہتا تھا تو سب ٹھیک تھا. یہ نقوی صاحب سے ضرور اس سے متعلق پوچھتے ہیں, سفینہ صاحبہ اس سے متعلق بھی ضرور نقوی صاحب سے پوچھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ there are two statements of two different representative of countries. ایک امیر قطر کی سٹیٹمنٹ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ ابھی کچھ تحفظات ہیں, بٹ the Prime Minister of Pakistan saying کہ ہم ان 20 نکاتی ایجنڈے کا خیر مقدم کرتے ہیں, تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. اپروچ کے مطابق ہم نے خیر مقدم کری, دوسرے کو لگتا ہے کہ اس پہ مزید کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. سو واٹ, وہ ایک الگ سٹیٹ ہے, قطر ایک الگ ملک ہے, اس کا رائٹ ہے. وہ ہم کوئی ایک دوسرے کے غلام تھوڑی نہ ہے کہ جو اس نے کہہ دیا ہم بھی وہی کہیں, یا جو ہم نے کہا وہ قطر بھی وہی کہے. قطر سے معافی بھی تو مانگی نا, ٹرمپ نے معافی بھی تو مانگی نا, اسرائیل نے. چلیں نقوی صاحب سے پوچھیں, ہر جگہ پہ ہر چیز ایک جیسی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے سفینہ صاحب آپ کا پوائنٹ آیا, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. نقوی صاحب سفینہ صاحبہ کہتی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بھی 2 ریاستی حل کے حق میں تھے, انہوں نے بھی تب یہ باتیں کی, اور پاکستان میں پروٹیسٹ کریں گے, دنگے فساد کی اجازت ہم کیسے دے سکتے ہیں. اس طرح سے برطانیہ کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہاں پہ پروٹیسٹ کر کے دکھائیں, لیکن میں نے اس پہ کہا انہیں کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے نام اس کا. تو what do you think کہ خان صاحب جو ہیں وہ بھی 2 ریاستی حل چاہتے تھے, کیا وہ بھی حل اسی طریقے کا تھا جو خان صاحب بات کر رہے تھے؟ مجھے آواز سفینہ کی آئی نہیں تھی اور I couldn't hear it کہ I'm on the motorway. Alright. لیکن دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ ہمیں جلدی کیا تھی. یہ جلدی کون سی چیز ہے؟ یہ جلدی کہ ہم نے
وہیں رہتے ہوئے گھنٹوں سیکنڈوں میں اس کا انڈورسمنٹ کرنا کیوں ضروری تھا؟ ہم نے کیا باقی مسلمان ممالک سے کوئی بات کی اس سلسلے میں کہ کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے اپنے باقی خطے کے لوگوں سے، جیسے ایران ہے جو کہ اینٹی اسرائیل ہے، ہم مسلمان اصل میں سارے جو کچھ پچھلے 2 سال میں غزہ میں ہوا ہے اس سے بہت ڈسٹربڈ ہے. دس از این انڈورسمنٹ of the actions of a terrorist whose name is Netanyahu. اور just look at it کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. وہ حماس کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے. حماس کس چیز کو ریپریزنٹ کرتی تھی؟ حماس جو ہے ایک آزادی کے اسپرٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے. اس کے بعد آئے گی حزب اللہ کی باری، اور اس کے بعد دنیا میں جو ہمارے کشمیری فائٹرز ہیں، کشمیر کے اندر آکوپائڈ کشمیر میں بھی انڈیا بے تحاشا مظالم کرنا شروع کرے گا، اور پھر ہم اس کے بعد کہیں گے کہ اچھا پیسفل سولوشن جو ہے وہ ہے کہ ٹو کشمیر پالیسی ہو جائے. بھائی نیشنز ڈونٹ رن آن دیز کائنڈ آف تھنگ. دیر از اے یونائٹڈ نیشن چارٹر, respect for sovereignty of other nations, respect for humanity. وہ کدھر گیا؟ وہ ٹرمپ کے بیانیے میں کہا ہے جب یمن کی آدھی قبیلہ کو اڑا دیا جاتا ہے تو وہ ہے ایکٹ آف سیلف ڈیفense, اور اگر کہیں 2 بھی مر جاتے ہیں تو وہ ہے ٹیررزم. یہ دنیا میں یہ ڈیول سٹینڈرڈز کب سے آنے شروع ہو گئے؟ یہ اصول پرست لوگ کدھر چلے گئے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے معاملوں میں کنزرویٹو ہونا بہتر ہے rather than being the first to speak out. We have a long standing policy on this issue. اور جہاں تک دیکھیں فلسطین کا حل کیا ہے؟ اسرائیل returning back to the 67 border. This is what the demand was, and recognition of a Palestine as a state. تو 2 state ہے لیکن کن کنڈیشنز کے ساتھ ہے؟ ایسے تو بات نہیں ہونی چاہیے جو بات ہو رہی ہے، جو سفینہ کہہ رہی ہیں. میرے خیال سے یا تو وہ پوری طور پہ اسٹیٹمنٹ سمجھی نہیں ہے، یا وہ بھی جذبات کی نوجوان ہیں، جذبات کی لو میں بہہ گئی ہیں. لیکن میرے جیسے لوگ جو ہے وہ ان کو بہت مسائل ہیں اس میں. نقوی صاحب، سفینہ صاحبہ کا یہ بھی جو ہے وہ اعتراض ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے پولیٹیشنز جو ہیں برسر اقتدار ہوتے ہیں تو سٹیٹمنٹس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اور تب ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں، تب ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. لیکن جب برسر اقتدار نہیں ہوتے تو پھر دوسروں کے کندھوں پہ رکھ کے چلائی جاتی ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، اور یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے تو فلسطین کے غزہ کے جو لوگ وہاں پہ ظلم و بربریت سہ رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے وہاں پہ جائیں. یہاں پہ نعرے لگا لینے سے، یہاں پہ ان کی بہن بھائی کہہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اگر وہاں پہ امن معاہدہ ہو رہا ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں. یہ ذرا دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے اس سے کہ میری کنیکشن اتنا رہتے سوال تو پھر نقوی صاحب میں یہ عرض کر رہا ہوں، سفینہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پولیٹیشن جب برسر اقتدار ہوتے ہیں تو تب سب اچھا کہتے ہیں، برسر اقتدار نہیں ہوتے تو پھر تحفظات سامنے آتے ہیں، پھر غلطیاں نظر آتی ہیں، پھر الزامات بھی لگتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے بھائی بہن بننے کا دعویٰ کرتے ہیں. سفینہ میں آپ شاید مجھے میں آ گیا سمجھ گیا جی. دیکھیے میں I don't belong to that school of thought. میں سمجھتا ہوں رائٹ کو رائٹ کہا جائے اور رانگ کو رانگ کہا جائے. اگر میرا لیڈر عمران خان بھی کوئی چیز کرتا ہے میں آن ٹریک ہوں on this کہ I have openly spoken against it. سارے فیصلے جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں. اصل میں ہمارے ملک کے اندر مسئلہ یہ ہو گیا ہے we have started believing اس چیز پہ کہ 2 wrongs ہم کہتے ہیں don't make a right, بٹ ہمارے یہاں یہ کہ سنس پہلے والے نے غلطی کی ہے تو یہ دوسرا والا کر رہا ہے تو آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟
اس سے قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی. ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے چاہے کوئی بھی ہے. ابھی بھی وقت ہے عمران خان صاحب جیل سے ٹویٹ کر دیں جو ہے وہ صرف تب کیوں ہوتا ہے جب آپ نقوی صاحب سفینہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے ٹویٹ کر سکتے ہیں, غلط ہیں وہ ابھی بھی. دیکھیے پی ٹی آئی کا پالیسی سٹیٹمنٹ آ گیا ہے, ہمارے پالیسی سٹیٹمنٹ میں کلیئر بات آئی ہوئی ہے, تو اس کے بعد خان صاحب کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوتا. اور جہاں نہیں یہ نہیں, عمران خان اپنے نام سے ٹویٹ کرے نا, پالیسی کو چھوڑیں. وہ پی ٹی آئی نہیں کر رہی, وہ جو بھی کر رہا ہے آئی ڈونٹ نو, بٹ وی ایز اے پارٹی نو ایگزیکٹلی, اور وہ ہمارا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ سفینہ جسٹ ویٹ آئے گا. عمران خان اس والے معاملے پہ خاموش نہیں رہ سکتے. آپ کو پرابلم کس سے ہے؟ اسرائیل سے ہے, نیتن یاہو سے ہے, یا جوئش سے ہے؟ تین لوگ تین میں چیزیں دی ہیں, آپ کوئی ایک نام بتائیں گے کہ پرابلم کس سے ہے؟ میں اپنے نالج کے لیے پوچھنا چاہتی ہوں. یہ تینوں میں سے ایک منٹ, نیتن یاہو جیو, اور نیتن یاہو از آلسو زائنسٹ, اینڈ جو جس طریقے کی برباد. نقوی صاحب کو لائن پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے سگنلز جو ہے وہ اس پہ ڈسٹارشن آ رہی ہے. آپ کی آڈینس سے بھی اور پاکستانیوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو بڑے جذباتی ہوئے ہیں. کہ آپ تمام پاکستانیوں, میں کسی طرح سے بھی اسرائیل کو فیور نہیں کر رہی ہوں, نہ ہی میں کوئی کرنا چاہتی ہوں, بٹ میں آپ لوگوں سے, کیونکہ آپ لوگ بڑے ہائپر ہو جاتے ہیں, مجھے بتائیں کہ آپ کس کے خلاف ہے, جوئش کے, نیتن یاہو کے, یا اسرائیل کے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یس نیتن یاہو زائنسٹ ہے, وہ جوئش بھی ہے, تو پھر تو عمران خان کے بھی خلاف چلے نا. سفینہ صاحبہ میرے خیال میں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کسی کے خلاف نہیں ہے. پاکستان کے عوام یا پاکستان کا ایک نظریہ. حمزہ ون سیکنڈ, لیٹ می فنش. میں پہلے بتا دوں, میں تو بلیو کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی چوتھی کتاب آسمانی اتاری ہوئی ہے, تو آئی ڈو بلیو, ٹھیک ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح ہی ایک قوم ہے جس طرح سے ہم ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی قرآن ایک آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں. میں بات صرف یہ کر رہی ہوں, میں نے کوئی رشتہ نہیں رکھا جوئش کے ساتھ, ٹھیک ہے, میرے بچے جوئش فیملی کے نہیں ہیں, میں نے کسی زائنسٹ کی الیکشن کی کمپین نہیں کی تھی, ٹھیک ہے, میں نے کبھی اس اسرائیل کی فیور میں میرے بچوں کا ننیال نہیں اٹھ کے کھڑا ہوتا. تو یہ بکواس کر دینا, باشر گیری کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو پھر سب سے پہلے تو تحریک چلایا آپ عمران خان کے خلاف, جس کے بچے ایک, جس کا ماموں ایک زائنسٹ ہے, جو سب سے بڑا کٹر ہے جوئش, اس کے خلاف چلائے نا آپ لوگ کمپین. سفینہ صاحبہ اگر مجھے ایڈ کرنے کی اجازت دیں تو دیکھیں, پاکستان کے لوگ کسی بھی نہیں, پاکستان کے لوگوں کا ٹھیکہ جو لیا گیا عمران خان نے, میں بینگ اے پاکستانی یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگ کسی بھی مذہب, کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں. پاکستان کے لوگوں کا, بانی پاکستان کا قائد اعظم محمد علی جناح کا. سفینہ صاحب اگر مجھے ایڈ اپ کرنے دیں گی تو پھر میں آپ کی بات کا جواب بھی دے سکوں گا. دیکھیں, بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح, ان کا بھی نظریہ یہی رہا, پاکستان کے عوام کا بھی یہی نظریہ ہے, وہ کسی کے خلاف نہیں ہے, وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ مظلوم فلسطینی, ان پہ ظلم و بربریت بند ہونی چاہیے, اور غازہ بیت المقدس اس کا احترام ہونا چاہیے, اور وہاں پہ ان کو فریلی ان کے رائٹس ملنے چاہیے. وہ یہ نہیں کہتے جوئش ہیں تو ان کو مار دینا چاہیے, ان کو ختم کر دینا چاہیے, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی ان کو جینے کا حق ملنا چاہیے. دو ریاستی حل کے خلاف کوئی نہیں ہے. بات یہ ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, ایک قاتل ایک محافظ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اچھا, ابھی تو پہلے میں نے آپ سے سنا ہے کہ وہ قاتل ہی ان کے محافظ بنیں گے, تو جب ہوگا تو تب اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. ابھی میں ازمپشن کے اوپر بات نہیں کر سکتی, نکات میں شامل ہے یہ سفینہ صاحب. اچھا چلے ایک بات کرتی ہوں, بڑا بیسک سا, ابھی برطانیہ کے اندر یہ چیزیں بڑی چل رہی ہیں کہ یہاں کے جو برٹش وائٹ لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اب جو امیگرینٹس ہیں اس ملک کے اندر ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں, ٹھیک ہے. اب مجھ سمیت تمام پاکستانی سن لیں, اب مجھ سمیت جو تمام پاکستانی جن کو ایک دن آرڈر دے دیا جائے گا کہ یہاں سے نکل جاؤ, تو کیا ریئیکٹ کریں گے وہ؟ جن کے بچے یہاں, جن کی 4 نسلیں پیدا ہو چکی ہوئی ہیں, ان کو آپ کیسے نکالیں گے؟ یہی حال
मैं फलस्तीन के खिलाफ नहीं हूं। सफीना साहब, अफगानियों को फिर कैसे निकाला है पाकिस्तान ने? अफगानियों को भी तो निकाला है। फलस्तीनियों ने इजराइल को जगह बेची थी ना, जूइश को इन्होंने ही जमीनें बेची थी ना। सफीना साहब, अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान ने निकाला है, मुल्क बदर किया है, अल्टीमेटम दे के। कह रही हूं तो अगर फलस्तीन के पुराने अपने उनके आबाओ अजदाद ने कुछ गुनाह किए थे जिनके अजाले उनकी आने वाली नस्लें करें, और अगर जंग बंदी हो रही है, वहां अमन हो रहा है, तो मैं और आप कौन होते हैं? उन फलस्तीनियों से भी तो जाके पूछे कि वो राजी हैं या नहीं। मैं और आप मामे क्यों बने हुए फलस्तीन के? पूछे भाई, पहले तो उनसे पूछे। मैं और आप क्यों मामे बने हुए फलस्तीन के? अगर फलस्तीन नहीं कर पाता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस सदर ट्रंप दे रहा है वो हमें काबिल कबूल है, तो मैं और आप कौन? अच्छा जी, फलस्तीनी हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं इंतजार करते। तो फिर हम रोना किस चीज का डाल रहे हैं? फलस्तीनियों को सुने ना, वो क्या कहते हैं? कतर ने ये कह दिया, पाकिस्तान ने वो कह दिया, फलाने ने। ओ भाई, पहले फलस्तीन की तो सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं। तो हमें तो रौला यही डाल रहे हैं कि बगैर फलस्तीन को सुने में आप कहते हैं पाकिस्तानियों की सुनो, पाकिस्तान की कौन की आवाज सुननी चाहिए? कौन पाकिस्तानी? या फलस्तीन की बात हो रही है, पाकिस्तान की नहीं हो रही। तो कौन पाकिस्तान? तो ना जाइएगा ना, आप लोग मत जाइएगा, मत ट्रेवल कीजिएगा फलस्तीन, बात खत्म। आप मत ट्रेवल कीजिएगा पाकिस्तान वाले। सफीना साहब, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे इसराइल का सफीना, दैट्स नो आर्ग्यूमेंट, सॉरी। मैं किसी के बिहाफ पे किसी की लाइफ और उसकी जिंदगी कैसे डिसाइड कर सकती हूँ? नकवी साहब, आप मुझे ये बताएं। सॉरी, मैं प्रिंसिपल पे डिसाइड करता हूँ। प्रिंसिपल व्हाट? ऑन व्हाट मैरिज? नकवी साहब, आप बहुत एहतराम के साथ पूछ रही हूँ आपको। मैं कौन होती हूँ फलस्तीन के लोगों की जिंदगी डिसाइड करने वाली? अब सारे वक्त बोलती रहेंगी तो मैं तो सवाल नहीं पूछ सकता। मेरा आपसे सवाल ये, आर यू इन फेवर ऑफ व्हाट नेतन्याहू डिड इन गाजा? नो, No. Absolutely not. So, absolutely not. So, should he be held accountable by the world? जंग होती है, यही मैंने सुना है हमेशा कि जब जंग होती है फिर सीज फायर होता है, सीज फायर होता है फिर अमन होता है। तो क्या करेंगे आप? अच्छा ठीक है, क्या करना चाहते हैं आप? नेतन्याहू को फांसी लगाना चाहते हैं? वही चाहते हैं जो हिटलर की। तो लगा दें उसको फांसी। मैं 100% आप लोगों के साथ होंगी। अगर आप लोगों की औकात है हम लोगों की ये करने की, कर दे। अरे औकात क्या होती है? कर दे, मैं साथ हूँ। लेकिन अगर उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो फलस्तीन को खत्म कर सकता है, तो मैं कभी नहीं चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि मेरे फलस्तीनी भाई सफीना साहब अपनी आजादी के साथ जी सके। टाइम कम है, मैं नकवी साहब से वन लाइनर लेना चाहूंगा और आपसे। नकवी साहब, टाइम चूंकि कम है, अली बिन गंडापुर साहब जो हैं वो अलीमा खान साहबा पे MI से रवाबित का इल्जामात आयद करते हैं, खान साहब को भी बताते हैं। तो इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब भी कह रहे थे, तो वो ये कहते हैं कि वो पार्टी चेयरमैन बनना चाहती हैं, इस वजह से ये तमाम चीजें पैदा की जा रही हैं। सर, इस पे कमेंट करिएगा। मेरे ख्याल से अली अमीन गंडापुर साहब को वो स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। और मैं हमारे इसके बारे में बिल्कुल क्लियर कट पार्टी पॉलिसी है कि इमरान खान की तमाम फैमिली मेंबर्स हमारे लिहाज से काबिल कदर है। उनकी खिदमत जो हैं वो अपनी जगह है, लेकिन सियासत में और PTI की सियासत में उनका कोई दखल नहीं है। वो खान साहब भी कह चुके हैं और हम सब मानते हैं कि अलीमा खानम साहिबा का जो किरदार रहा है, खान साहब का पैगाम पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचाने में, हम PTI के लोगों को पहुंचाने में, आप देखिए, आप मुझे कितनी दफा प्रोग्राम में ले चुके हैं जब मेरा नाम आया हुआ था विजिटर लिस्ट में। पिछले 6 माह से एक पार्टी का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और दीगर लोग, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट, इन द असेंबली, उनको मिलने नहीं दिया जाता। तो फिर उसकी वजह से ये कंफ्यूजन पैदा होते हैं। और मैं समझता हूँ कि इन दोनों को हम बिठाएंगे भी और समझदारी और बुद्धवारी से मामला तय हो जाएंगे, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। ऑलराइट जी, सफीना साहब, आप इसको किस तरीके से देखती हैं जो इल्जामात अली बिन गंडापुर साहब लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं, मैं खान साहब को भी बता चुका हूँ। नकवी साहब मेरे बुजुर्ग है, मैं बड़ा एहतराम करती हूँ उनका। उन्होंने कितनी खूबसूरती बात खत्म कर दी। 2 लोगों में तनाजा, तो उन्होंने कहा हम दोनों को बिठाएंगे, बात खत्म करेंगे। यही तो उधर हो रहा है, बात ही तो खत्म की जा रही है। टर्म्स एंड कंडीशंस। आती हूँ मैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर। सफीना, सॉरी,
یہ دو لوگوں کی بات نہیں ہے. وہ آپ کے اپنے ہیں نا دونوں, وہ آپ کے اپنے ہیں نا دونوں, اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے نا, اس لیے آپ سارٹ کرنا چاہتے ہیں. جی میں سمجھ رہی ہوں. جی 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 چلے میں آگے بات کرتی ہوں. چلے ٹھیک ہے, میں آپ کی رائے کا احترام کرتی ہوں, آپ کی رائے کا احترام کرتی ہوں, یہ میری رائے تھی. اچھا جی بالکل, آپ دیکھیں نا میں نے تو ایم آئی کا ٹاؤٹ ہونے کا الزام نہیں لگایا. وہ امین گنڈا پور جو عمران خان کا ہی نمائندہ ہے, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, یہ اس نے لگایا. اس کے پاس جو سورسز ہو سکتے ہیں, اس کے پاس جو انفارمیشن ہو سکتی ہے وہ میرے پاس نہیں ہو سکتی, نقوی صاحب آپ کے پاس نہیں ہو سکتی. ڈیفینیٹلی اس کے پاس وہ تمام شواہد ہو سکتے ہیں, ہم تجزیہ کر سکتے ہیں, ہم ایک پکچر کو دیکھ کے اس کے اوپر اپنی اسیسمنٹ دے سکتے ہیں. یس میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں کہ علیمہ خان کا بیٹا جس نے وہ پینٹ نکالی تھی اور اس نے جس نے حسن نیازی کو دی تھی, پینٹ چرانے والا نکالنے والا بڑا عزت دار, 3 دن جیل میں رہا اور چوتھے دن باہر آ کے آزادی سے ضمانت بھی ہو گئی. ایک وہ نوجوان جس نے صرف وہ پینٹ پکڑ کے ڈنڈے پہ لٹکائی تھی, وہ آج تک ڈنڈے پہ لٹکا ہوا ہے. تو واقعی مجھے میں تو کہوں گی کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. علیمہ آپا چاہتی ہی تو ہوں گی, ارے بادشاہ تک جو ہے اپنے سگے بھائیوں کو, باپ کو قتل کر دیتے تھے اقتدار کی خاطر. تو عمران خان کیا چیز ہے؟ کیا علیمہ آپا کے اندر نہیں ہوگی سوچ کہ میرا بھائی اگر آتا ہی نہیں ہے, ویسے بھی وہ سیاست میں تو آ ہی نہیں سکتے, ان کے اوپر اتنے کیسز ہیں, وہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے, تو وہی وارث بنے. کیوں نہیں ان کے اندر خواہش ہوگی؟ کیوں نہیں وہ یہ سوچ سکتی ہیں؟ بالکل سوچ سکتی ہیں. وہ اپنی دوست پاس کھڑی بہنوں کو بولنے نہیں دیتی ہیں. وہ جب بھی بولنے لگتی ہیں, میں نہیں یہ کہہ رہی, آپ کے کیمرے مجھے دکھاتے ہیں, وہ کہتے تم چپ رہو میں بولوں گی. وہ کہتی ہیں نہیں کہتی تم چپ رہو میں بولوں گی. تو کیا ان کو ہی ایک واحد اقتدار میں یا اپنی بہن کو پارٹی سونپ دی ہوئی ہے عمران خان نے کہ صرف میری ترجمانی علیمہ خان کر سکتی ہے, نہ نورین کر سکتی ہے, نہ ان کی جو دوسری بہن ہے وہ کر سکتی ہے؟ کیوں خاموش کرواتی ہیں انہیں؟ کیوں نہیں ان کی بات بولنے دیتی؟ کیا وہ بہنیں نہیں ہیں عمران خان کی؟ کیا ان کو حق نہیں ہے کہ وہ مائک کے سامنے آ کے بول سکے؟ تو میں یس کہوں گی, جو وہ دکھا رہی ہیں پریکٹیکلی طور پہ, اس سے تو لگتا ہے کہ دال میں تھوڑا نہیں بہت کچھ کالا ہے. اور علی امین گنڈا پور آپ کا وزیر اعلیٰ ہے, عمران خان کک آؤٹ کر دے, اس کو نکال دے کہ میری بہن کے اوپر تم نے الزام. آپ چاہتی ہیں کہ پی گورنمنٹ بھی خان صاحب اپنے ہاتھ سے گوا دیں کک آؤٹ کر؟ ہاں جی, پھر میں پھر کہوں گی میرے پہ آپ الزام لگائیں گے, میں پھر شکر ادا کروں گی. ایم آئی میرے پاکستان کی ہی ہے نا, بھارت کی تو نہیں ہے نا. اگر وہ ہے بھی تو کوئی بات نہیں, اپنے پاکستان کی ہی کسی ایجنسی کی تو کوئی بات نہیں. سفینہ صاحب, نقوی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اتنے اچھے پلاٹس ہو چاہیے. میں کہا آپ اتنے اچھے ناولس کے پلاٹس بنا لیتی ہیں تو آپ کو ایک فکشن رائٹر بھی ہونا چاہیے تھا. ابھی میں آپ کو اس پلاٹ میں دیتا ہوں کہ رانی کا بیٹا جیل میں ہے, تو علیمہ نے بھی چاہا کہ اس کے دونوں بیٹے جیل میں. ٹھیک ہے, فردوس میم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے, اور سفینہ خان صاحبہ سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھی, اور ہم نے بات کی جو بین الاقوامی سطح پر جو ہے غزہ, فلسطین اور اسرائیل کی جانب سے جو ایک امن منصوبہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے سربراہی میں سامنے آ رہا ہے. پاکستان اس پہ جو ہے وہ اس کا حامی قرار دے رہا ہے خود کو, اور سامنے آ رہا ہے. وزیر اعظم پاکستان کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آ رہی ہے جس پہ 20 نکاتی ایجنڈے کا احترام کیا گیا وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی جانب سے. مگر دیگر اسلامی ممالک, عرب ممالک جو ہیں وہ اس پہ ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ وضاحت ہونی چاہیے, مذاکرات ہونی چاہیے, جبکہ نائب وزیر اعظم پاکستان اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جو پاکستان نے تجویز کیا تھا یہ وہ نہیں ہے. اس میں نیتن یاہو نے ترامیم کروائی, اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان اس کا خیر مقدم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور دوسری جانب جو ہے سفینہ خان صاحبہ نے جس طرح سے کہا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں یہاں پہ شور مچاتے ہیں, کوہرام مچاتے ہیں, لیکن فلسطین اور غزہ کے لوگ جو ہیں وہ ظلم و بربریت سہ رہے ہیں, وہاں پہ بچے مر رہے ہیں, وہاں پہ لوگ, بوڑھے بزرگ, عورتیں جو ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے. اگر وہاں پہ امن معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں کیا سکم ہو سکتا ہے؟ اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی بات کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی 2 ریاستی حل چاہتے تھے, پاکستان تحریک انصاف بھی اس وقت یہی کرنا چاہتی تھی, لیکن اس وقت تو شہباز شریف صاحب ان کے اگینسٹ تھے, وہ اس معاہدے کے خلاف تھے, وہ اس کو ظالمانہ قرار دے رہے تھے. تو 5 سال کے اندر برسر اقتدار آنے کے بعد یہ معاہدہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. پاکستان کے لوگ کسی بھی ملک, کسی بھی مذہب کے خلاف ہرگز نہیں ہے. پاکستان کے لوگ اس مذہب کے لیے, اسلامی مذہب
وہاں کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے، غازہ کے لیے امن چاہتے ہیں، ان کے حقوق ان کو ملنے چاہیے، اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ وہاں کے جویش ہیں، نیتنیاہو ہیں، ان کو پھانسی لگانا چاہیے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جینے کا حق دیا جائے، ہمارے بیت المقدس جو احترام ہے، سب سے بڑا قبلہ ہے مسلمانوں کا، اس پہ عبادت کرنے کی اجازت دی جائے۔ قاتل کو محافظ نہیں کنسیڈر کر سکتے، ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں۔ وہ صرف اس لیے آواز اٹھاتے ہیں اور اسلامی ممالک بھی اسی وجہ سے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان حمزہ بھٹی کو اجازت دیجیے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، یہی ہے آرزو میری، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔